बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान या बुशरा बीबी अकेले नहीं बल्कि पूरा टब्बर जेल में जा रहा है। और इसके साथ साथ आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव न्यूज़ देनी है कि अलीमा खान की दुबई, फ्रांस और अमेरिका में कितनी जायदादें पकड़ी गई हैं। इसके अलावा जनाब अब जजिस पर कोई एतराज़ ना करे, क्योंकि जजिस पर एतराज़ होगा अदलिया पर हमला करार। तो करते हैं वीलॉग का आगाज। और इस वीलॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे इस मामले पे कि इमरान खान या बुशरा बीबी अकेले नहीं। इस वक्त इमरान खान जो कि अटक जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब जिन्होंने तोशा से घड़ी चोरी की और घड़ी चोरी करने के बाद उसको ओपन मार्केट में फरोख्त किया और जाली रसीदें बनाकर तोशा खाना में जमा करवाई। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जब घड़ी वो लेके गए तब कोई रिकॉर्ड नहीं दिया था तोशा खाना में, वो एक तरह की चोरी थी। और जब ये खबर ब्रेक हुई, बाहर आई, तो फिर उसके बाद उन्होंने पैसे जमा करवाए। और पैसे जमा करवाते हुए भी खान साहब ने वो क्या कहते हैं ना, फ्रॉड तो बाज नहीं आए। तो किया ये कि इन्होंने जाली रसीदें बनाकर भी दी। अब उसमें इनको सजा हुई। अब सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी भी अपनी जगह पे बरकरार है। ताहम इसके बावजूद इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, जहां पे उनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। बहुत सारे लोग उनके कहते हैं जी खान साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो डरे वरे नहीं है। लेकिन कुछ उनके वकला रहनुमा जो है वो कह रहे हैं जी खान साहब का इन्होंने पेशाब करना बंद किया हुआ है, खान साहब को वाशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं है, खान साहब का बिस्तर गीला पड़ जाता है। अब जो बंदा वाशरूम नहीं जा पा रहा तो शायद बिस्तर इस वजह से भी गीला हो सकता हो। और दूसरा कोई ये कहता है जी खान साहब के मसल्स गिर रहे हैं चूंकि उनको अच्छी खुराक नहीं मिल रही। लेकिन जो रिकॉर्ड है वो बताता है जी खान साहब तो 40,000 रुपये का एक हफ्ते में देसी घी, देसी बकरे का गोश्त और देसी कुकड़ खा जाते हैं। अब खान साहब को ये खुराकें मिल रही हैं, इसके बावजूद उनकी हालत ख़राब है। तो मुझे लग रहा है कि शायद दवाई की वजह से हालत ख़राब ना हो, वरना तो और कोई वजह नहीं है कि खान साहब की हालत वहाँ पे ख़राब हो। लेकिन खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी के गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली गई है मुतलका अदारों की तरफ से, FIA और दीगर हुकाम की तरफ से, चूंकि बुशरा बीबी भी असल में ये जो तोशा की चोरी है उसकी असल जुम्मेदार बुशरा बीबी हैं। चूंकि बुशरा बीबी की वो ऑडियो जो जुल्फी बुखारी के साथ मंजरे आम पे आई थी, उसमें बुशरा बीबी ही तो वो सारी डील कर रही हैं। बुशरा बीबी तो कह रही हैं कि जी ये खान साहब की घड़ियां जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, इनको जरा आप फरोख्त कर दें, बिकवा दें। तो ये डील तो बुशरा बीबी कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी इसमें मुलव्वस हैं, उनकी वो ऑडियो का फ्रांसिक हो रहा है। होपफुली कि वो अगले 2 से 3 रोज के अंदर उसकी रिपोर्ट मंजरे आम पे आ जाएगी, चूंकि बुशरा बीबी ने तफ्तीशी हुकाम के सामने इस ऑडियो को तस्लीम करने से इनकार किया था। अब चले उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी, एक साइंसी तस्दीक जो है वो सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद कहां तक बचेंगे, फिर उसके बाद कैसे इनकार किया जा सकता है। तो यानी कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी वो कहते हैं ना नोश्ता दीवार है, अब इससे बचा नहीं जा सकता। गिरफ्तारी तो होनी ही होनी है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ साथ पूरा टब्बर, बेसिकली पूरा टब्बर ही जो है वो चोरी में मुलव्वस है। इनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान और उनके शोहरे नामदार के खिलाफ भी एंटी करप्शन में ज़मीनों पर कब्जे और लोगों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनों को उन्हें पौने दामों खरीदने के जो इंक्वायरीज हैं वो चल रही हैं, उनको बुलाया जाता है। मुमकिन है ये इंक्वायरीज भी किसी वक्त जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएं और इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और जो एक धमाकेदार किस्म की स्टोरी है वो ये है कि मोहतरमा अलीमा बाजी यानी कि अलीमा खान साहबा जो इमरान खान की बहन है, हमशीरा हैं, और इनकी काफ़ी सारी जायदादें हैं। ये मामला इनकी जायदादों का इससे पहले तकरीबन 2017 या 18 में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में भी आया था, लेकिन तब से अब तक पेंडिंग है। वजह मुझे तो यही लगती है कि जी ये लाडले की बहन है, प्रोजेक्ट इमरान खान उनकी वो करीबी अजीज हैं, उनकी हमशीरा हैं, तो लिहाजा शायद इनके साथ भी वही लाडले वाला स्टेटस जो है वो बरकरार है। तो इस वजह से बचती चलती आ रही हैं। लेकिन अब मामला कुछ वो क्या कहते हैं कि बहुत आगे निकल चुका है। हमारे अदारों की तरफ से जो तहकीकात और इस हवाले से जो छानबीन की जा रही थी उसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। मोहतरमा अलीमा खान की जायदादें, अरबों रुपए की जायदादें जो हैं वो दुनिया भर में फैली पड़ी हैं। ये वो लोग हैं जो क्लेम करते हैं जी इन्होंने कभी वो क्या कहते हैं कोई 2 नंबर की झूठ तक नहीं बोला, करप्शन तो बड़ी दूर की बात है। और बाकी जो इनके सियासी मुखालफीन हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पूरा का पूरा टब्बर ही चोर है।
تو اب ان کی اپنی چوریاں پکڑی گئی ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ پورا ٹبر جو ہے یہ تو پورا ٹبر کا ٹبر چور ہی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ان کی دبئی میں ایک فلیٹ ہے جس کا معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی تک زیر التوا ہے. اسی طرح فرانس میں ان کی کچھ جائیدادیں ہیں اور امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں ان کے 4 فلیٹ جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں, پکڑے جا چکے ہیں, جو کہ آف شور کمپنی کے ذریعے وہاں پہ خریدے گئے تھے. یہ آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ کے نام سے رجسٹرڈ کروائی گئی اور اس کمپنی کے ذریعے یہ جو فلیٹس ہیں وہ خریدے گئے اور یہ آج بھی علیمہ خان صاحبہ کی ملکیت ہیں. اور اس سے بڑی بات کہ علیمہ خان صاحبہ نے جب یہ فلیٹس لیے تھے انہوں نے اس کے بعد کئی سال تک یہ جو فلیٹ ہیں اور ان سے ہونے والی جو آمدن ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا اس کی منی ٹریل آج تک نہ دی ہے اور ایک لمبے عرصے تک اپنے ٹیکس گوشواروں میں بھی ان کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا. ایک تو یہ بھی جرم ہے. اب ان کے خلاف اس میں کافی سارے شواہد جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, حاصل کر لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے والد محترم جو ہیں وہ کوئی بہت بڑے بزنس مین تو نہیں تھے, تو یہ جائیدادیں یہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور جواب یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ جو شوکت خانم کے نام پہ, نمل یونیورسٹی کے نام پہ یہ جو خیرات اور چیریٹی کا دھندا شروع کر رکھا تھا, اس میں جو اربوں روپیہ حاصل کیا گیا, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے پیسہ لیا گیا, وہ پیسہ کدھر گیا؟ خبریں آپ کے علم میں ہوں گی کہ ایسا پیسہ عمران خان صاحب خود بھی وہ کسینو وغیرہ میں بھی عیاشیاں کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے اوپن مارکیٹ میں سرمایہ کاری بھی کی جاتی رہی ہے. تو کیا پھر یہ خیال نہیں آئے گا کہ کہیں یہ فلیٹ وغیرہ اور یہ جائیدادیں وغیرہ بھی اسی پیسے سے حاصل نہیں کی گئیں؟ تو لہٰذا جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو اس پر بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس معاملے کی بھی چھان بین ہونی چاہیے. اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان, عظمیٰ خان کا میں نے آپ کو بتا دیا, علیمہ خان کے حوالے سے یہ جو نئی انکشافات اور نئی تفصیلات منظر عام پہ آئی ہیں, اس کی بنیاد پہ اب علیمہ خان کے خلاف انکوائریز کا وہ جو ہے نا اپنا دائرہ کار وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی ہواؤں کا رخ بدلنے جا رہا ہے, سہولت کاری کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. یہ چند ایام باقی ہیں چونکہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت علوی صاحب ہیں ان کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں. اگر انہوں نے رہنا ہے تو پھر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کیسے رہنا ہے. اور دوسری وہ جو ان کی بڑی سہولت کاری ہے وہاں سے بھی اگلے ہفتے میں جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو پھر یہ جو کیسز ہیں وہ پچھلے کئی سال سے جو پینڈنگ ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ ٹیک اپ کر لیے جائیں گے. اور یہ جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں, نئے انکشافات سامنے آئے ہیں, ان کی روشنی میں ان کی بنیاد پہ علیمہ خان کے خلاف ایک بڑی کارروائی, نہ صرف اس میں علیمہ خان بلکہ ان کے صاحبزادے بھی ملوث پائے جا رہے ہیں. اب تک کی جو تحقیقات ہیں ذرائع کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ان کے شوہر, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں اور لہٰذا اس پہ مزید تحقیقات جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے اس سے پہلے اس وقت جو ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف, تو ان کے دور حکومت میں بھی علیمہ خان صاحبہ نے امنسٹی اسکیم سے وہ کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھایا تھا. چونکہ ان کے جو شوہر ہیں وہ میاں نواز شریف کے ان دنوں میں کافی قریب ہوا کرتے تھے, تو لہٰذا اس قربت کا یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں مینج کی ہیں. اور اس سے پہلے بھی ویسے یہ شوکت خانم کی جگہ بھی میاں نواز شریف کی عطا کردہ ہے, انہوں نے دی تھی اور اس کی تعمیر کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 50 کروڑ روپیہ بھی انہوں نے دیا تھا. تو یہ جو ابھی ان کی بے نامی جائیدادیں اور یہ ڈونیشن کے نام پہ جو سارا کچھ انہوں نے دھندا شروع کیا ہوا ہے, اس کا بھی منطقی انجام جو ہے وہ قریب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چونکہ ججز کے حوالے سے اگر آپ اعتراض کریں گے تو آئندہ سے آپ کو احتیاط سے کام لینا پڑے گا, چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس حوالے سے ایک فیصلہ جاری ہو چکا ہے. آڈیو لیکس, وہ آڈیو لیکس جن میں ساسو ماں جی کی آڈیوز بھی تھیں, جس میں ججی صاحب کی آڈیوز بھی تھیں, جس میں ٹرکوں کا ذکر بھی تھا, جس میں چودھری صاحب کوئی گال نہیں رہن دو, یہ ساری باتیں تھیں, جس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے, وہ ساری آڈیوز مطلب بہت ساری آڈیوز. تو وہ ساری آڈیوز کے حوالے سے ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ نامزد چیف جسٹس ہیں ان کو دی گئی تھی. تاہم موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس معاملے پہ چونکہ سپریم کورٹ بار کے صدر کی ایک درخواست تھی, اس پر انہوں نے اس کمیشن کو کام سے روک دیا تھا اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. کہا تھا چند ایام میں فیصلہ سنا دیا جائے گا
اور وہ کیا کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخر 3 ماہ کے بعد فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور آج ایک شارٹ آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ ججز پر جو اعتراض کیا گیا ہے یہ اعتراض ججز پر اعتراض عدلیہ پر حملے کے مترادف ہے، ججز کو پریشرائز کرنے کے مترادف ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ججز وہ اپنے مفادات کے تحت چلیں گے، اگر وہ ایسے کیسز کی سماعت کریں گے جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہوگا جس میں وہ سماعت نہیں کر سکتے، اور وہ ایسے بینچ قائم کریں گے جن پر اعتراض کیا جاتا ہوگا، کیونکہ یہ آڈیو لیکس کا جو 5 رکنی بینچ تھا، اس بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اس طرح جسٹس منیب اختر صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور شاہد وحید صاحب اس میں شامل تھے، اور 3 ججز یعنی کہ عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب پر اعتراض کیا گیا تھا کہ ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہی ججز فیصلہ یہ سنا رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے اعتراض کیا ہے تو یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ تو عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے، یہ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے معاملات سیدھے ہوں گے۔ اگر اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر اب دیکھیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، اور جو اعتراض کر رہے ہیں عدلیہ پہ اب وہ کس طرف جاتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں لے کے آتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے معاملات میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے تک مزید ان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑھوتری آئے گی۔ میں کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن لفظ سخت ہو جائے گا، لیکن 17 سے حالات چینج ہو جائیں گے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کہیں اور پیچھے چلے جائیں گے جہاں سے ان کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، اللہ حافظ۔